بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ فرانس کے ایک ایلومیناٹی ڈیتھ میٹل بینڈ نیکروریچ کی ایک مشہور البم سورڈز آف دجال کا البم کور ہے، جس پر ایک سرخ رنگ کا خوفناک شیطان ہے اور اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور تلوار ذوالفقار ہے۔ روایات کے مطابق یہ آسمان سے آئی تھی اور یہ تلوار اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی، اسی لیے دجال اور شیطان نے امام مہدی علیہ السلام کو ان کے ظہور سے پہلے ہی دجال کے نام سے مغربی دنیا میں متعارف کروانا شروع کر دیا ہے۔ اس البم کے گانے اتنے مشرکانہ ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ شیطان نے خود کو اللہ سے زیادہ طاقتور بتایا ہے۔ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف ایک سجدے کی پاداش میں راندہ درگاہ ہوا تھا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شیطان کے علاوہ دجال اور ایک اور خبیث جن بھی اکٹھے ملعون قرار دیے گئے تھے۔ اللہ نے جب فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کھڑا رہا۔ فرشتوں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ابلیس کی خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے موتی پیروئے ورد یاقوتی بال، ملکوتی حسن اور تمام اعزازات ختم ہو چکے تھے۔ اس کا جسم خنزیر کی مانند اور چہرہ بندر کی طرح اور رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ فرشتے اس کی یہ حالت دیکھ کر دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ سب سے پہلے اس پر جبرائیل نے لعنت کی، پھر بالترتیب میکائیل، اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام نے لعنت بھیجی اور اس کو راندہ درگاہ کیا۔ اس کے بعد 7ویں آسمان سے لے کر آسمان دنیا تک تمام فرشتوں نے لعنت بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس پر پتھر بھی برسائے۔ اس کو آسمان سے زمین پر پٹخ دیا گیا۔ یہ 100 سال تک دریا میں غرق رہا۔ پھر جب اس نے دریا سے اپنا سر نکالا تو اس کی آنکھیں ازرقی یعنی نیل گوں اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کی بدصورتی کا عالم یہ تھا کہ اگر اس کو اس وقت اہل دنیا میں سے کوئی دیکھ لیتا تو مر جاتا۔ شیطان کو سرخ رنگ بہت پسند ہے، اسی لیے اس نے اپنی تصویر، جی ہاں یہ اس کی اپنی تصویر ہے، البم کے کور پر سرخ رنگ کی بنوائی ہوئی ہے۔ یہ بندرنما ناپاک چہرہ ابلیس کا اپنا اصلی چہرہ ہے۔ بائبل میں ابلیس کو ہوا کی طاقت کا شہزادہ کہا گیا ہے۔ اگر اس کا سنسکرت میں ترجمہ کرے تو پون پتر ہنومان بنتا ہے، جس کی شکل بھی بندر جیسی ہے۔ ابلیس کے آدم کو نہ سجدہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو ربوبیت و الوہیت کے مقام پر دیکھتا تھا، بلکہ اپنی عبادات کی دعوت بھی دیتا تھا۔ ظاہر ہے یہ آسمانوں پر تو نہیں ہوگی، زمین پر ہی ہوگی۔ سورہ انبیاء آیت 29 میں لکھا ہے، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں۔ تفسیر قرآن کے مطابق یہ ابلیس تھا جو اللہ کے علاوہ خود کو بھی خدا کہتا تھا۔ فرانس کے ڈیتھ میٹل بینڈ نیکروریچ، جس کو بدبخت، مردہ یا نحوست زدہ لاش بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے گانے اس انداز سے گائے ہیں جیسے کسی مردہ انسان کا بہت زیادہ گوشت کھایا ہو۔ آج کل ویسے بھی قبرستانوں سے مردے غائب ہو رہے ہیں۔ ان گانوں میں مشرکانہ الفاظ جس طرح استعمال کیے گئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ گانے خود شیطان ملعون نے لکھے ہیں اور اپنی خاص نگرانی میں کمپوز بھی کروائے ہیں۔ ان گانوں میں اللہ کی بے ادبی کی گئی ہے، بلکہ فرشتوں کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ میں آپ کو کچھ گانوں کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی کچھ اندازہ ہو کہ شیطان کہاں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے ارادے کتنے خطرناک ہیں۔ اس البم کا دوسرا گانا The Fifth Door یعنی 5واں دروازہ، ویسے تو دنیا کی 4 جہت ہے جن کو 4 ڈائمینشنز کہا جاتا ہے۔ یہ میتھ یا ریاضی کی نہیں بلکہ انسانی دنیا کی ہیں، اونچائی، چوڑائی، گہرائی اور وقت۔ پھر اس البم میں 5ویں جہت کا ذکر کیسے؟ اللہ نے تقریباً ہر چیز کو 7 یا 9 عدد پر تقسیم کر رکھا ہے۔
اس حساب سے 5th ڈائمینشن جنات کی اور جادوگروں کی ہے، 6ٹھی اولیاء اللہ کی اور نوری علم کی ہے، اور 7ویں انبیاء کی ہے۔ ان ڈائمینشنز کو اولیاء اللہ بخوبی جانتے ہیں، مگر آج کل دجالی قوتوں نے اولیاء اللہ کے خلاف بھی محاذ کھول رکھا ہے کہ بابت شیء کوئی نہیں۔ دا 5th ڈور میں گانے کے الفاظ کہ بسم الشیطان نعوذ باللہ، یعنی کہ شیطان کے نام سے جو بالکل ناپاک ہے، جو نسل انسانی کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کے سوا کوئی معبود نہیں، استغفر اللہ، اور ہم اس کے نبی ہیں، کیا آپ گناہوں اور ہوس کی بادشاہی میں شامل ہوں گے؟ اسرائیل او زبردست آفت، اسرافیل شیطان ہمیشہ جیتتا ہے، شیطان کے نام پر بسم الشیطان استغفر اللہ، نفرت دینے والا جو عذاب کے تمام قیدیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ عبادت کے لائق ہے، استغفر اللہ، کیا آپ تاریک علم کے دروازے سے گزریں گے؟ اسرائیل او زوال پذیر دن، اسرافیل شیطان مشرق میں پڑا ہے، آؤ جہنم کی آگ کے رب کے ذریعے قسمت تلاش کریں، اس کی طرف سے ہم کبھی نہیں مریں گے۔ یہی دھوکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دیا تھا۔ پھر اس البم کا ایک اور گانا ہے، کثر الکفار، کفر کی ایک سرزمین ہے، ایسی سرزمین جس کے بارے میں تم کو بات نہیں کرنی چاہیے، جہاں خدا کا ہاتھ برقرار نہیں رہ سکا، نیچے سے ایک برا شگون ہے، جیسا کہ وہاں ایک درخت کھڑا ہے جو جہنم کی تہہ سے اگا ہے، یعنی جہنم بھی زمین کی تہہ میں ہی ہے۔ کثر الکفار شہوت زدہ کا خواب ہے، ایک ایسا خواب جس کی تمہیں تلاش نہیں کرنی۔ آگے چلیے، جہاں مملکت خدا داد اپنی رحلت سے جا ملی، یعنی مر گئی، ہمیشہ ہماری طاقت بڑھے گی، ہم سے مل جاؤ، زقوم ہمیں مصیبت اور عذاب کے ساتھ عطا ہوا، لعنتی سمجھا گیا، ہم ہوس کا مندر ہیں، زقوم نے ہمیں آتشی عذاب عطا کیا، ملعون سمجھا، ہم تباہی کے جبل ہیں، یعنی پہاڑ ہیں، کثر الکفار شیطانی غلاظت۔ دیکھیے کس طرح کے یہ گانے ہیں اور کس طرح شیطان نے اپنی کہانی بھی بیان کر دی اور وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ شیطان نے اللہ سے قیامت تک بنی نوع انسان کو ورگلانے اور انہیں جہنم بھیجنے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے، مگر اس کا بس اللہ کے ولیوں پر نہیں چلے گا۔ بے حیائی کے اڈے، نشہ اور یہ کلبز میں ناچ گانا ڈانس، یہ سارے شیطان کے ہتھیار ہیں، ان سے بچو۔